والصلاة والسلام على سيدنا حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 126 سے لے کر 130 تک کا درس ہوگا، اور میں نے گزشتہ منگل کی رات ایمرجنسی کام ہونے کی وجہ سے میں درس نہیں دے سکا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اسی درس کا اعادہ آج کے اس وقت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے سب سے پہلے ہم کتاب اللہ کی تلاوت سماعت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اور آپ کو اجر مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 226 سے لے کر 230 تک کی تلاوت سماعت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و احادیث کی روشنی میں تلاوت کی گئی آیتوں کا جو صحیح مفہوم ہے آپ حضرات کے سامنے ہم رکھنے کی جسارت کریں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 اشہر۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں، ایلا کہتے ہیں کہ یحلف اللہ یجامع الرجل امرأتہ، یعنی کہ شوہر اس بات کی قسم کھائے کہ ہم بیوی سے مجامعت نہیں کریں گے، اس کو ایلا سے تعبیر قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے اندر کیا حکم ہے جو لوگ غصہ کے مارے قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ ہم بیوی سے مجامعت نہیں کریں گے اتنے دنوں تک،
ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے وطی نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں انہیں کتنے دن، تربعۃ اربعۃ اشہر، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک قسم کھا سکتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد نہیں، ان کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ جو ہے قسم کھانے، اگر قسم کھائے کہ ہم بیوی سے نہیں ملیں گے تو 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے تک ہے۔ 4 مہینے تک جو ہے وہ قسم کھا سکتا ہے کہ ہم بیوی سے نہیں ملیں گے، تو اس کو ایلا سے تعبیر کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ قسم کھاتے تھے بیوی سے مجامت نہ کرنے کی، اور بے انتہا مدت، اس کی کوئی انتہا مدت نہیں ہوتی تھی، اور یہ عورتوں کے حق میں جو ہے بہت ہی دشوار کام ہوتا تھا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے شریعت اسلامیہ نے ایلا کی مدت جو ہے 4 مہینے رکھی گئی ہے، یعنی 4 مہینے کے اندر ہی جو ہے بیوی جو ہوگی وہ اپنے آپ جو ہے وہ کام پہ آ جائے گی، اور اپنے آپ جو اس کے اندر جو جس طرح سے جو ہے پہلے سے حرکت ہوگی وہ حرکت ختم ہو جائے گی، اور اس کی عادت جو ہے چھوٹ جائے گی، اور صحیح طریقے سے جو ہے کام کاج جو ہے کرنے لگے گی 4 مہینے تک جو ہے۔ ایلا یعنی کہ 4 مہینے، اگر کوئی آدمی جو ہے 1 مہینے بیوی سے مجامت کرنے کی قسم کھاتا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ایک اس سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے لیکن جو ہے وہ ملنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے حل نکالا ہے کہ اگر وہ مدت پوری ہونے سے پہلے اگر وہ ملنا چاہے تو وہ قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کر دے، اس کے بعد جو ہے ملے۔ 4 مہینے تک جو ہے کھا سکتا، 4 مہینے کے بعد میں جو ہے پھر بھی جو ہے شوہر جو ہے اصرار پہ ہے، پھر بھی بیوی سے مل نہیں رہا ہے، تو اب عورت کا یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اپنا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں رکھے گی۔ اب عدالت 4 مہینے گزرنے کے بعد جج یہ فیصلہ کریں گے کہ دیکھو یہ ظلم عورتوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، تم جا کے بیوی سے ملو۔ اگر نہیں ملنا چاہے گا تب جا کر کے عدالت جو ہے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گا کہ تم اب جو ہے طلاق دے دو، اور وہ تاکہ جو اس کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، اور وہ عورت جو ہے اپنی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کی سزا دیتے تھے یہی ایلا کر کے، اور یہ بغیر مدت تعین کیے ہوئے قسم کھا لیتے تھے، نہ عورت کا راستہ وہ چھوڑتے تھے، اور نہ ہی عورت کے ساتھ جو ملتے تھے، یعنی کہ ان کو لٹکا کے رکھا کرتے تھے۔ اسی زمانہ جاہلیت کے رول ریگولیشن کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے توڑا ہے، کہا کہ یہ سراسر عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہے کہ نہ تم سنبھوگ کرتے ہو، نہ وطی کرتے ہو، نہ اس کا راستہ چھوڑتے ہو تاکہ وہ اپنے جائز طریقے سے جو ہے وہ دوسری شادی کر لے، اور وہاں پہ جو ہے اپنی خواہشات جو ہے پوری کریں۔ تو اس رول ریگولیشن کو جو ہے توڑا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جو ہے ایلا یعنی کہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تھی، 1 مہینے کی قسم جو ہے کھائی تھی۔ اس کے سنت سے بھی ثابت ہے کہ اگر جو ہے کیا کہتے پہلے جو ہے ملنا چاہے تو بہتر ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ قسم کا کفارہ کبھی کبھی دینا افضل ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے کی قسم کھائے اور اس کو انجام نہ دینے میں بہتر ہے تو وہ پہلے والا بہتر کام کا انجام دے، اس کے بعد جو ہے وہ کفارہ یعنی کفارہ یمین جو ہے ادا کر دیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر وہ
رجوع کر لیتا ہے آدمی جو ہے، یعنی کہ مدت 4 مہینے ہے، 4 مہینے کی مدت میں جو ہے رجوع کر لیتا ہے، اگر شوہر جو ہے بیوی کے سے جو ہے رجوع کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ، 4 مہینے بھی جو ہو گئے، بہت ناراض ہے، پھر بھی جو ہے اگر وہ طلاق دینے پہ مصر ہے، طلاق دینے کا ارادہ انہوں نے کیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العالمین جو ہے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم اپنا راستہ اپناؤ اور وہ عورت بھی اپنا راستہ جو ہے اپنائے گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، اگر تم کو وہاں نہیں بنتا ہے تو بہت سارے راستے ہیں۔ یہ جو ہے طریقہ جو ہے شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک جو ہے انتظار کریں، 3 حیض تک جو ہے روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ قروء، یہ قروء ہے جس کی جمع اقرا ہے، اقرا کے معنی جو ہے حیض کے بھی ہے، اور اقرا کے معنی جو ہے طہور کے بھی ہے، اور اقرا کے معنی جو ہے اوقات کے بھی ہے۔ کئی معنی میں جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ قروء، اسی لیے یہ لفظ جو ہے مشترک ہونے کی وجہ سے ائمہ کرام میں جو اختلاف ہے مسئلہ کے اندر بھی کہ قروء سے کیا مراد لیا ہے، تو کسی نے کہا کہ قروء سے مراد جو حیض ہے، اور کسی نے کہا کہ قروء سے مراد جو ہے کیا ہے، یہ طہور ہے۔ جن لوگوں نے حیض لیا ہے وہ اہل کوفہ وغیرہ سب ہے، اور ابن عمر وغیرہ سب ہے، اور جن لوگوں نے جو طہور لیا ہے اس سے مراد جو ہے امام شافعی وغیرہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وغیرہ بھی ہے اس سلسلے میں۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ جو لوگ مراد لیے ہے کہ قروء سے مراد ہے حیض، ان کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کے پاس واضح دلیل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عورتوں سے کہ جس نے جو ہے ایام حیض میں نماز کے متعلق جو ہے سوال کی تھی، تو آپ نے فرمایا دعی الصلاۃ ایام اقراءکی، کہ تم جو ہے یعنی نماز کو ترک کر دو، یعنی کہ حیض کے ایام میں، یا اقرا خود اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کا معنی جو ہے حیض مراد لیا ہے، تو جس کا معنی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ادا ہو جائے تو گویا کہ مسئلہ ہی ختم ہے، اور یہی معاملہ جو ہے یہی راج قول ہے انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں نے مراد لیا ہے تو ان کی یہ دلیل نص تو دلیل تو نہیں پکڑتے ہیں، بس ان کا یہ اجتہاد ہے کہ چونکہ طلاق کا وقت جو ہے طہور ہوتا ہے، طہور ہی میں آدمی جو ہے طلاق دے سکتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے طہور ہے۔ تو کئی بھی اور بہت سارے نصوص ہے جو لوگ حیض مراد لیتے ہیں کہ اس سے جو ہے حیض ہی ہے، یعنی کہ اور نص بھی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے مراد ہے کہ وہ جو ہے 1 حیض گزارے 2 حیض گزارے، یعنی کہ نص موجود ہے اس سلسلے میں۔ آئیے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرے۔ یہاں لفظ مطلقات عام ہے، کہا کہ ہر عورت کے لیے جو ہے اس پہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ 3 حیض جو ہے روکے رکھے، لیکن ان آیت کی تخصیص کرنے والی جو ہے دوسری آیت ہے جس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلَ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کہ اگر تم لوگ جو ہے وہ عورتیں جن کو تم تو شادی کر لیے ہو لیکن وطی کرنے سے پہلے اگر وہ
طلاق پر گئی ہے، طلاق واقع ہو گئی ہے، تم وتی نہیں کیے ہوئے ہو، تو سمجھو کہ تمہارے لیے وہ عورتیں عدت نہیں گزارے گی۔ یہ نص صریح موجود ہے کہ وہ عورتیں جن کی طلاق دخول سے پہلے واقع ہو گئی ہے ان کے پاس کوئی عدت نہیں ہے، اور یہی نص جو ہے موجود ہے جو سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے یہ آیت کریمہ عامہ ہے، اور اس کی تخصیص کے لیے جو ہے وہ عورتیں جو حمل سے ہے ان کی بھی تخصیص جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ہے کر دیا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی کہ وہ عورتیں جو حاملہ سے ہے ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ تو گویا کہ اس آیت سے جو ہے وہ عورتیں بھی نکل گئی جو جو حمل والی عورتیں ہیں۔ ایک اور عورت آتی ہے طلاق یافتہ میں سے جو عائشہ ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جن کا ماہواری یا MC جو ہے بند ہو گیا ہے عمر کی وجہ سے، تو ان لوگوں کے لیے ان کی عدت کیا ہے۔ تو واللائی یئسن من المحید من نسائکم تربصوا ثلاثۃ اشہر، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جن کا MC جو بند ہو چکا ہے عمر دراز کی وجہ سے یا کسی بھی کارن بالکل منتھلی کورس جو ہے آتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، تو ان کی جو عدت جو ہے اگر طلاق واقع ہو جاتا تو ان کی عدت جو ہے 3 مہینے تک ہے۔ یہ اب باقی رہ گئے کون سی عورتیں؟ وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ان کو طلاق واقع ہو جاتی ہے تو کتنے دن تک جو ہے وہ انتظار کرے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے 3 حیض تک جو ہے انتظار کرے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان 3 حیض کے اندر جو ہے بیوی بھی کچھ گڑبڑی کرتی ہے اور شوہر کی طرف سے بھی کچھ گڑبڑی ہوتی رہتی ہے، تو اس مسئلہ کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ارحام میں، ان کے رحم میں جو اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کیا کریں؟ وہ چھپائے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اس کا واقعی میں وہ اللہ پہ ایمان لاتی ہے اور یوم آخرت پہ ایمان لاتی ہے تو ان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا ہے ان شوہر سے اس کو چھپائے۔ یعنی کہ یہاں یہ مراد ہے کہ کیا ہے کہ حیض بھی مراد ہے یہاں، یعنی کیا ہے کہ عورتیں جیسے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو وہ عورتیں جو شوہر سے طلاق لینا نہیں چاہتی ہے تو شوہر انتظار میں رہتا ہے کہ اس کے بعد حیض آئے گا تو اس کے بعد ہم جو ہے دوسری طلاق دیں گے، یہاں تک کہ جو ہے 3 حیض آنے کے بعد بھی جو ہے بعض عورتیں کیا کرتی ہے کہ کہتی کہ 2 ہی حیض ہم کو جو ہے آیا ہے یا 1 ہی حیض آیا ہے، اس لیے کرتی ہے تاکہ شوہر سے جو ان طلاق رجعی میں جو نان و نفقہ جو ہے ملتا رہتا ہے تاکہ وہ پائے اور اس سے جو ہے شوہر کا جو ہے کیا ہو ضرر اور نقصان ہو۔ شوہر اس انتظار میں رہتا ہے کہ جیسے ہی جو 3 حیض گزر جائے ہم ان کو جو ہے دوسری طلاق دے دیں، ایک صورت یہ ہے۔ اس کے بعد میں دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ زمانہ جاہلیت میں ہی بھی یہ طریقہ تھا یا اس طرح کے شان نزول کے تحت آتا ہے کہ اس طرح کا حادثہ پیش آیا، کہا کہ وہ عورتیں جو ان کے پیٹ میں جو ہے پہلے شوہر سے ہے بچہ ہے تو اس بچہ کو چھپائے نہیں اور تاکہ جو ہے اختلاط کا جو ہے
اختلاط یعنی اختلاط نسل سے بچا جائے، یعنی کہ نطفہ کسی اور کا ہو اور اس کی نسبت جو ہے کسی دوسرے کی طرف ہو جائے، یعنی جیسے چھپا دے گا، ظاہر سی بات ہے اس پہلے والے شوہر کا جو نطفہ ہوگا اگر دوسری شادی ہو جائے گی، اگر چھپانے کی وجہ سے تو وہی نطفہ ٹھہر جائے گا، تو وہ اپنے اصلی باپ کی طرف جو ہے اس کی نسبت نہیں ہو پائے گی، بلکہ جو دوسرے باپ جو ہے اس کی طرف نسبت ہوگی۔ تو اس بات کی طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے، بالکل حق واضح ہونا چاہیے، حق بالکل جو ہے معاملہ جو ہے کلیئر کٹ ہونا چاہیے۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے جو ہے اشارہ کیا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان عورتوں کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کے بطن میں تخلیق کی ہے، اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پہ ہے، یوم آخرت پہ ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور جو ابھی ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، اب وہ 3 حیض کے انتظار کر رہی ہے، تو ان میں جو ہے کیا کہتے ہیں رجوع کا حق جو ہے صرف اور صرف جو ہے اس کا شوہر ہی کا ہے۔ اب یہ نہیں کہ لڑکی والا کا جو ولی ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے شادی کروا دے، نہیں، ابھی بھی ان کا حق ہے رجوع کرنے کا۔ اسی بات کی طرف جو اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، بعولہ کہتے ہیں یعنی کہ بال کی جمع جو بعول ہے، اب بعولہ بھی آتا ہے، جیسے ذکر کی جمع ذکور اور ذکورہ جو ہے دونوں استعمال ہے، اسی طرح بعول کے معنی ہوتا ہے رب۔ اس لیے شوہر کو جو ہے لفظ بال سے جو تعبیر کیا گیا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے اوپر نان و نفقہ دے، نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اس کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری جو ہے شوہر کے اوپر ہے۔ اس لیے شوہر زوج کی تعبیر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے بعولہ سے کیا ہے، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی کہ ان کے شوہر ہی زیادہ حقدار ہے عدت میں ان کو واپس کرنے کا، فی ذالک ہے فی العدت یہاں مراد ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ان ارادوا اصلاح، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں اصلاح یعنی کہ اے رجعن، یعنی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم واپس کر لیں، ٹھیک ہے، تو انہی کا جو ہے حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، یعنی کہ اولیاء بنات کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جلدی سے جو ہے وہ کسی اور سے شادی کر دیں، ابھی بھی ان کا حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیونکہ اور کہا گیا اور ان کے لیے بھی جو ہے اتنا ہی حق ہے جتنا اس مرد کا ان کے اوپر حق ہے، یعنی کہ دونوں کے حقوق کی رعایت اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ مردوں کے اوپر عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کو لباس، کھانا پینا سب کچھ دیکھ بھال کریں، اور عورتوں کا حق جو ہے بیوی کے شوہر کے اوپر یہ ہے کہ عورتوں کا حق شوہر کے اوپر یہ ہے کہ وہ کھانا پینا دے، اسی طرح سے مرد کا حق اس کے بیوی کے اوپر یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنے گھر میں ایسے آدمی کو نہ آنے دے جس سے اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور دیکھ ریکھ کرے، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے آگے ارشاد فرمایا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی کہ مردوں کے لیے ان کے اوپر جو ہے کیا ہے، فضیلت ہے، فوقیت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ نیٹ جو ہے ساتھ نہیں، اسی درس کا جو ہے باقی جو رہ گیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے، اس درس کا جو ہے اگلے ہفتہ میں جو ہے جو وقت آئے گا اس وقت میں جو ہے اس درس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔